ہمارے اسلام نے جہاں یہ کہا ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے، وہیں پر یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اللہ ہمارے اسلام نے کسی ایک کی تعریف بیان کر کے دوسرے کو معاذ اللہ گرایا نہیں۔ ماں کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا درجہ ہے، باپ کی اپنی اہمیت ہے۔ ہمارے اسلام نے والدین دونوں کے مقام کو بیان کیا ہے۔ قرآن میں جہاں پر تذکرہ ہوا وہاں والدین کا ایک ساتھ ہی ہوا ہے، حدیث میں بھی ماں اور باپ کا ایک ساتھ کئی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ماں کی شان کو اتنا بیان کیا جاتا ہے، اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ باپ کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ماں کی شان اپنی جگہ، باپ کا مقام اپنی جگہ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو الگ الگ ترازو میں رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ بس ماں کی شان بیان کر دی گئی تو باپ کا درجہ کم ہو گیا۔ اگرچہ محدث نے ذکر کیا ہے کہ ماں کو فضیلت حاصل ہے، ماں کو فضیلت حاصل ہے، مگر باپ کی اہمیت تو ہے نا اپنی جگہ۔ باپ نہ ہو تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ ماں کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اللہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ باپ جو ہے نا یہ اس دھوپ میں کھڑے ہوئے درخت کی طرح ہے، اس سایہ دار درخت کی طرح ہے جو خود تو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو، اپنی شاخوں کو، اپنے پتوں کو، اپنے پھلوں کو جو ہے وہ چھاؤں کے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح جو باپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ باپ خود سارا دن کام کرتا ہے، خود ساری محنتیں کرتا ہے، کس سے قرض لینا ہو تو گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ گھر والے پریشان نہ ہو جائیں، خود اگر تکلیف میں ہے، پردیس میں ہے یا کہیں پر بھی ہے تو گھر والوں کو نہیں بتاتا کہیں بچے پریشان نہ ہو جائیں، بچوں کی والدہ پریشان نہ ہو جائے۔ یہ ساری محنت و مشقت و اذیت و تکلیفیں وہ کس لیے برداشت کرتا ہے؟ تاکہ میری اولاد سکھ کا سانس جو ہے وہ لے سکے، اپنی اولاد کے ساری محنتیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے باپ کا مقام آقا علیہ السلام نے بارہا بیان فرمایا ہے۔ وہ ایک بندہ نہیں آیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے کہنے لگا جی میرا باپ جو ہے نا وہ مال اڑا دیتا ہے سارا میرا، میں اتنی محنت سے کما کے لاتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے۔ اس کے باپ کو بلایا گیا۔ اس کے باپ کو نے جیسے سنا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے بلایا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے آقا نے بلایا ہے، دل میں کچھ اشعار ترتیب دیتا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نا، آقا نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال اڑا دیتے ہو، تو اس کا باپ نے کہا کہ میرے بیٹے سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں گا میں کوئی فضول خرچیاں کرتا ہوں؟ میں بھی تو گھر والوں پر ہی خرچ کرتا ہوں، گھر والوں پر ہی اخراجات وغیرہ کا معاملہ دیکھتا ہوں، میں کون سا اس سے کوئی جو ہے نا وہ فضول خرچیاں وغیرہ کرتا ہوں یا اس سے کوئی عیش و عشرت کرتا ہوں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بوڑھے باپ نے اپنے دل میں کچھ اشعار ترتیب دے رکھے ہیں، ذرا اس سے وہ سنیں جو ابھی تک اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے، یہ دل میں ترتیب دیتا ہوا آ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کے باپ سے فرمایا ذرا وہ اشعار سنا، دل میں ترتیب دیتا ہوا آ رہا تھا۔ تو اس نے جو اس کا خلاصہ بیان کیا نا کہ بیٹے تو چھوٹا تھا، تو ابھی پیدا ہوا تھا، تو چھوٹا تھا، تو تکلیف میں ہوتا تھا، تکلیف میں تو ہوتا تھا، درد ہمیں ہوتا تھا، بخار تجھے آتا تھا، تکلیف ہمیں ہوتی تھی، تیرا بچپن ہوتا تھا، ساری رات جاگ جاگ کے گزار دیا کرتے تھے تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو۔ میں نے تیری خاطر اپنی زندگی گوا دی، اپنا سب کچھ جو ہے لٹا دیا، مال کماتا رہا، تیری خاطر سب کچھ تجھے دیا، تجھے آج بڑا کیا، تجھے اس قابل بنایا کہ تو اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکے، اور آج تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، ہماری شکایتیں لگاتا ہے۔ اس طرح کا اس اشعار کا مفہوم تھا۔ آقا سنتے گئے، آقا کی آنکھوں سے اشک بہنے گئے، آقا علیہ السلام روتے چلے گئے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے آخر میں نشا فرمایا سن لے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یا آقا علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، تو اندازہ لگائیں کہ باپ کا اپنا مقام ہے، باپ کی اپنی اہمیت ہے، آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ کبھی بھی اگر زندگی میں تمہیں لاس آ جائے نا اور بظاہر طور پر تمہیں کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یا نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، تہجد گزار میں ہوں، لوگوں میں سخاوت میں کرتا ہوں، صدقہ میں دیتا ہوں، خیرات میں دیتا ہوں، لوگوں کی مدد میں کرتا ہوں، کوئی گناہ میں نہیں کرتا، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ میرا کاروبار یکدم سے ٹھپ ہو گیا ہے، میرے رزق میں برکت نہیں رہی؟ کہ ایک بار اپنے ماضی کی طرف مڑ کے دیکھ لینا، کبھی باپ کا دل تو نہیں دکھایا، کبھی باپ کا دل تو نہیں دکھایا۔ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ باپ بوڑھا ہو جائے نا، اس کی کنڈیشن و کیفیت یہ ہو جاتی ہے اس کو آپ کے مال کی حاجت نہیں رہتی، اس کو آپ کے عیش و عشرت کی حاجت نہیں رہتی، اس کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے وقت کی، کہ شام کو میرا بیٹا آئے تو کچھ لمحے میرے پاس بھی آ کر گزار دے۔ اور اسی طرح کہا کہ اپنے باپ سے مشورہ کر لیا کرو کہ بابا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بھلے تمہارا تجربہ زیادہ ہو، بھلے تمہارے پاس علم زیادہ ہو، نالج زیادہ ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، لیکن اپنے باپ سے مشورہ کرو گے، محلے کے 4 بزرگوں میں بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے کہے گا میرا بیٹا آج بھی مجھ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، میرے مشورے کے بغیر آج بھی وہ کام نہیں کرتا، اس کو بڑی انرجی مل جائے گی، اس کو طاقت مل جائے گی۔ باپ کا یہ مقام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ باپ کو دے دیا جی 10,000 دوائیوں کے بھی دے دیے، شوگر کا مریض گولیاں دلوا دی، اس کو ہسپتال لے گئے اور اس کے بعد آ کر اس کو کمرے میں بٹھا دیا، بس باپ
बाप को मिलने क्या जाना, हमने उसके बाद थोड़ी जाना, हमने तो उसको पैसे दे दिए, खर्चा सारा मैं दे रहा हूँ, खर्चा देना ही सारी जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी नहीं, लाजमी है, ये भी है, अपनी जगह पर है, लेकिन अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें। उन लोगों से पूछें जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, जिनका वालिद इस दुनिया से चला गया है, बाप की बड़ी अहमियत होती है। कभी भी कहीं किसी को ये ना कहो कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वजह से हूँ, ताकि लोगों को ये कहो कि आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बाप की वजह से। आज अगर मुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया है तो ये सारे का सारा क्रेडिट मेरे बाप को जाता है। तुम ये कहोगे तुम्हारे बाप का सीना भी चौड़ा हो जाएगा, उसको हौसला भी मिलेगा, उसको खुशी भी होगी कि मेरी औलाद आज भी मेरी वजह से फख्र करती है कि यार मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया है, मैं तो कुछ भी नहीं था, मेरा बाप मुझे ना लिखा पढ़ाता लिखाता आज मैं इस पोस्ट पे ना आता। बाज लोगों की आदत भी होती है कि माज़अल्लाह लोगों के सामने अपने बाप को नहीं लेके जाते, यार मेरा तो बड़ा नाम है सोसाइटी के अंदर, मैं तो बड़े सूट बूट पहनता हूँ, मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, कोठियां हैं, ये है, नौकर चाकर सारा कुछ है, मेरे बाप को अगर लेके जाऊंगा लोग कहेंगे हैं ये तेरा बाप है, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। कहा इस तरह ना करो, पता नहीं चलता बंदा कब अर्श से फर्श पे आ जाए, पता भी नहीं चलता तख्ता पलटते हुए। अपने बाप को कभी इस तरह उसका दिल ना दिखाओ। बाप बाप होता है, बाप वो अजीम हस्ती है जिसके बगैर बंदे का वजूद नहीं है, जिसके बगैर बंदा कुछ भी नहीं है। बाप ना हो तो कुछ ना हो। अगर बाप की अहमियत का अंदाजा लगाना है ना, उस यतीम बच्चे से जाके पूछो जिसके सामने कोई बाप अपने बेटे से मोहब्बत कर रहा हो, तो उसकी आंखों से जो आंसू छलकते हैं और उसके जज्बात पे जो बिजलियां गिरती हैं, उससे जाकर कोई पूछे कि यार बाप क्या होता है, उसके दिल से जो आह निकलती है, काश मेरा भी बाप होता, वो भी मुझसे मोहब्बत करता, वो भी मुझसे प्यार करता, तो मुझे भी पता चलता कि वाकई बाप का प्यार क्या होता है। जिन लोगों ने बाप का प्यार नहीं पाया उनसे जाके पूछो कि बाप के प्यार की अहमियत क्या है। वो यार अंधे से जाके पूछो आंखों की अहमियत किसको कहते हैं। आज हमने सिर्फ आंख वालों को देखा या सिर्फ बाप वालों को देखा, उनको नहीं देखा कि जिनका बाप नहीं है, जो बाप के प्यार से, बाप की मोहब्बत से, बाप की अकीदत से महरूम है, उन लोगों के पास जाकर बैठे, वो तुम्हें बताएंगे कि यार बाप किसको कहते हैं। बगैर बाप के इंसान कुछ भी नहीं है, ना उसके पास इज्जत होनी थी ना कुछ और होना था। बाप बाप होता है, बाप की इज्जत करें, अगर बाप जिंदा है उससे मोहब्बत करें, उसकी खिदमत कर लें। इस बाप ने दुनिया से चले जाना है, उसके बाद आपसे किसी ने पूछना भी नहीं है। बाप की खिदमत करेंगे, इंशाल्लाह दुनिया में भी नाम रोशन होगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी सुरखरुई मुकद्दर बनेगी।